سپریم کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط کی وجہ سے جو دھماکے کی گونج آپ کو سنائی دے رہی ہے، اب وہ پاکستان بھر میں ایک بازگشت کی طرح گھوم رہی ہے۔ ہر جگہ سے آپ کو یہی آواز آ رہی ہے کہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر کیا بڑی باتیں کی گئی ہیں۔ غیر معمولی واقعہ ہے، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس جیسا واقعہ ہوا ہی نہیں جب کسی بھی عدالت کے 6 جج صاحبان نے ایک ایسا خط لکھا ہو جس کے اندر انہوں نے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر اتنے سنجیدہ الزامات عائد کیے ہوں جتنے کہ اس کے اندر عائد کیے گئے ہیں۔ دوسری غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے چند واقعات ڈاکومنٹ کیے ہیں، اور وہ جو ڈاکومنٹڈ واقعات ہیں وہ انتہائی شرمندہ کرنے والے ہیں، سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور اس کے اوپر اگر وہ واقعات درست ہیں تو اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور پروب کر کے پتہ کروانا چاہیے کہ کیا کس نے ہے۔ واقعات کے اندر کڈنیپنگ کے واقعات ہیں، کسی جج کا رشتہ دار کوئی اٹھا لیا گیا مبینہ طور پر، پھر اس کو ٹارچر کیا گیا۔ ججز کے کم از کم ایک واقعے میں گھر سے کیمرے نکلے ہیں، گھر سے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا ایک باقاعدہ نظام نکلا ہے، پھر یو ایس پی، اب یو ایس پی پتہ نہیں کس طرح آ گئی ہوگی، اس کے ساتھ ہی شاید اٹیچ کی ہو جس کے اندر ریکارڈنگ جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو لے جاتے ہوں گے۔ لیکن یو ایس پی کے اندر مبینہ طور پر وہ تمام ویڈیوز ریکارڈڈ تھیں، گھر والوں کی پرائیویٹ ویڈیوز جو ہیں۔ پرائیویٹ ویڈیو سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ بیٹھ کے گھر والے گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ ایک بیڈ روم کے اندر بھی، ماسٹر بیڈ روم کے اندر بھی وہ کیمرہ انسٹال تھا، ایک جج صاحب کے ساتھ ہوا۔ پھر دوسرے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے جس کے اندر مقامی کورٹس کو مبینہ طور پر انٹیلیجنس آپریٹیوز نے انٹرفیئر کیا ان کے کام کے اندر، ان کو پریشر کے اندر لے کے آئے۔ یہ بھی غیر معمولی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس تمام قضیے کے اندر جو جج صاحبان ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے جو خطوط لکھے ہیں، جو باقاعدہ ریکارڈ پر لانے کا پروسیس کو پورا کرتے ہوئے اپنے چیف جسٹس کو اس سے باور کروایا ہے اس معاملے سے، تو اس کے اوپر کوئی ری ایکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نہیں آیا۔ تو اگر آپ اس خط کو اس زاویے سے دیکھیں تو ان اے وے یہ موجودہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف ایک تادیبی کارروائی کا مواد مہیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلے چیف جسٹس کو ہم نے بتایا، عمر عطا بندیال نے، انہوں نے ڈی جی سی ہیں جو آئی ایس آئی کے، ان سے مبینہ طور پر بات کی اور کہا کہ جی یہ معاملات طے ہو گئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو واضح انداز سے اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کر کون رہا تھا اس واقعے کے تناظر میں۔ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اس وقت چونکہ سینئر جج تھے، ان کو بھی باور کروایا گیا۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا خط کے اندر کہ ہم نے جو ہمارے بڑے ہیں سپریم کورٹ کے ان سب کو بتا دیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میٹنگ طلب نہیں کی گئی اور ان معاملات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا جو انتہائی غیر معمولی ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ایسے واقعات کو رپورٹ کرنے کا کوئی میکانزم نہیں ہے، یعنی ہر جج اگر اس قسم کے واقعے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو پھر آگے کیا کرے، وہ رپورٹ کرے نہ کرے۔ یہ 5-6 غیر معمولی باتیں ہیں۔ اس کے اوپر جو بارز کی طرف سے رد عمل آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بار نے اس کو کنڈیم کیا ہے، بارز نے جوڈیشل کمیشن بلانے کا مطالبہ کیا ہے، اور ججز کو انہوں نے ایک بڑا ہیرو قرار دیا ہے۔ اب اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خط کے آتے ہی ایک سیاسی تنازع شروع کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا یوں تھا کہ جیسے ٹویٹ پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس جلدی کے ساتھ انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، لگتا یوں ہی تھا جی کہ بس ادھر سے کوئی خط نہیں آنا ہے تو ادھر سے ہم نے ٹویٹس کر دینے ہیں۔ تو ٹویٹس کر کے انہوں نے ان 6 ججز کی تصاویر لگا کر ان کو اتنی شاباشیاں دی ہیں کہ جیسے ان کے پارٹی کے ممبران کو بھی شاباشیاں کبھی نہیں دیتے، وہ ان کو ہیرو بنا دیا اور زبردست لوگ ہیں۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیا یا جاری کروایا گیا ان کے بہاف کے اوپر، ظاہر وہ خود تو جیل میں ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا جی کہ کیسے جو بھی ہم نے باتیں کی تھی سب درست ثابت ہوئی ہیں، اور اب ان جج صاحبان نے جو کام کر دیا ہے اس سے جوڈیشری کا سر جو ہے وہ اونچا ہو گیا ہے، اور میں نے تو ہمیشہ جدوجہد اس کام کے لیے کی تھی۔ تو لمبا چوڑا اپنے آپ کو تعریف و توصیف سے نوازتے ہوئے انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دیا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کہ جی آپ اس کی تحقیق کریں۔ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان جج صاحبان نے چونکہ یہ کہہ دیا تو عمران خان کو جتنی سزائیں ہوئی ہیں
ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ عمران خان کا وہ سزائیں دباؤ کے تحت دی گئی ہیں تو وہ تمام سزائیں منسوخ کی جائیں اور عمران خان کو اجازت دے دی جائے۔ اب اس تمام قضیے کے اندر، قصے کے اندر 4-5 بڑے سوال بھی سامنے آتے ہیں جو آج کے دن اور کل پرسوں کے دن بڑے اہم ہو جائیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اگر بیرسٹر گوہر کا ہی آپ بیان دیکھ لیں تو اگر عمران خان کے مقدمات میں سزائیں مبینہ طور پر دباؤ کے تحت ہوئی ہیں تو عمران خان کو جتنی ریلیف ان کورٹ سے ملتی رہی ہے، جج صاحبان کے بینچز سے ملتی رہی ہے، چاہے وہ ضمانت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ریاست کے اداروں کی سرزنش کی صورت میں ہو، چاہے وہ سزاؤں کی کینسلیشن کی صورت میں ہو، چاہے جج صاحبان نے کوئی بھی ان کو کنسیشن دی ہو، وہ کنسیشن بھی پھر دباؤ کے تحت ہی ہوئی ہوں گی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک جج جو ہے دباؤ کے تحت ان کو سزا دے دیتا ہے اور وہی جج جو ہے دباؤ کے تحت ان کو ریلیف بھی فراہم کر دیتا ہے۔ تو پھر اگر سزا کینسل ہوگی تو پھر ریلیف بھی کینسل ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کن مقدمات کے اوپر، کیونکہ مقدمات میں سے ایک ٹیرین وائٹ والے کیس کا انہوں نے ذکر کیا ہے جس کے اندر کہا گیا جی کہ 2 جج صاحبان جو تھے وہ کہہ رہے تھے قابل سماعت نہیں ہے، ایک جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا قابل سماعت ہے، پھر اس کے بعد وہ بینچ ہی نہیں بنا اس کا، کیونکہ 2 جج صاحبان نے جب یہ فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد تو یہ قابل سماعت ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر ماننا یہ ہے کہ جج صاحبان نے فیصلہ دے کے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا تھا بغیر اس کو آفیشلی انڈورس کروائے ہوئے، تو بڑی کنٹروورسی بنی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کیس کا حوالہ دیا نہیں گیا براہ راست جہاں پہ انٹرفیئرنس ہوئی ہو، تو یا تو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہوتا نا کہ 1 2 3 4 ہمارے پاس انسٹنسز ہیں، ہم 6 لوگ ہیں، ہم 6 لوگوں کے سامنے یہ 8 کیسز آئے ہیں جس کے اندر 4 میں ہم پر دباؤ آیا ہے، اور دباؤ آیا ہے فون کی صورت میں، دباؤ آیا ہے وزٹس کی صورت میں، دباؤ آیا ہے واٹس ایپ کال کی صورت میں، دباؤ آیا ہے گھر کے باہر لوگوں کے جمگھٹے کے حوالے سے دباؤ آیا، ہمیں بلا لیا گیا۔ جس طرح جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی پر جب دباؤ آیا، جب انہوں نے دیکھا کہ بینچ بن رہے ہیں تو انہوں نے نام لینے شروع کیا، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ کون کیا کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جب مزید پروب ہوئی تو انہوں نے نام لے کے بتایا کہ اس وقت کی ڈی جی سی جو تھی جنرل فیض جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا، وہ میرے گھر پہ آئے، ان کا مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ ایک انفارمیشن کا ٹریل ڈیولپ کیا۔ اس کے اندر جج صاحبان نے بڑا سیف کھیلا، انفارمیشن کا کوئی ٹریل ڈیولپ نہیں کیا، بالخصوص ایسا ٹریل جو ان کے گرد گھومتا ہو۔ سو ان اے وے لگتا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ صاحبان جو ہیں، کیونکہ اس کے اندر صاحبہ بھی شامل ہیں، وہ کسی ہل ٹاپ کے اوپر چلے گئے ہیں، اور ہل ٹاپ کے اوپر جانے کے بعد انہوں نے اوپر سے بیٹھ کے دیکھنا شروع کیا کہ اچھا دیکھیں وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، وہ شکایت کر رہا ہے، تو ہم ذرا خط لکھ دیتے ہیں۔ ہم سے اونچی پہاڑی پر جو لوگ رہتے ہیں جن کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے تعلق ہے یا سپریم کورٹ کے جو بڑے جج صاحبان ہیں، اور خود کو انہوں نے ڈیٹیچ کر لیا، تو اگر ان کا مشاہدہ ہے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے تو اس مشاہدے کی بنیاد فراہم کرنی چاہیے تھی۔ اگر ان کا مطالبہ، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں جی کہ یہ کیسز جو ہیں ان کو پروب کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ ابھی بھی انٹرفیئرنس چل رہی ہے، تو اگر وہ انشور ہیں کہ کیا یہ انٹرفیئرنس چل رہی ہے تو اس کا بھی ان کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ انشور کیوں ہیں، اور اگر ان کے پاس ذاتی شواہد موجود ہیں تو لکھنا چاہیے تھا۔ وہ شواہد اس کے اندر موجود نہیں ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جب اس خط کے اوپر تحقیقات ہوں گی تو پھر شواہد کی طلبی ہوگی، پھر ان جج صاحبان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، گواہان کی صورت میں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا جناب نے یہ لائنیں لکھی ہیں ذرا بتائیں تو تھی، تو جج صاحبان کو پھر کھل کر بتانا پڑے گا۔ ہم امید یہ کرتے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں اور مفروضہ ہمارا یہ ہے کہ جج صاحبان نے جب اتنا بڑا خط لکھا ہے تو ان کے پاس تمام شواہد موجود ہوں گے، ان کے پاس وہ ٹریل آف انفارمیشن موجود ہوگا جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں موجود تھا۔ لیکن ستم ظریفی ویسے یہ ہے، بتاتا چلوں آپ کو، شوکت عزیز صدیقی صاحب سے میں نے جب رات کو بات کی تو انہوں نے ان ججز میں سے بعض کی طرف اشارہ کر کے نام نہیں لیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے بہت اچھے اور پردہ رکھنے والے شخص ہیں، ان کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ شاید الاؤ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا جی اس میں سے 4 جج صاحبان ایسے ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا کہ جی میرے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے، مجھے نکالا گیا ہے، تو مجھے داد رسی کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ میں سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا کام ویسے ہی چلا رہے ہیں جیسے میں ہی مورد الزام ٹھہرا ہوں۔ تو ان میں سے کسی نے مڑ کے ان کو جواب بھی نہیں دیا۔ تو یہ وہ جج صاحبان تھے جن کے بیچ میں سے ایک جج کو اٹھا کے نوکری سے فارغ کر دیا گیا جس کا نام شوکت عزیز صدیقی ہے، اور یہ جج صاحبان آرام سے اپنا کام کرتے رہے۔ تو 2018 کے بعد جو انٹرفیئرنس ہوتی رہی وہ تو قابل قبول تھی، جو 2021-22 کے بعد انٹرفیئرنس شروع ہوئی ہے اس انٹرفیئرنس کے اوپر یہ تلملا اٹھے ہیں۔
جس کے اوپر سعد رفیق نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جب میں اور میرا بھائی راہداری ضمانت لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے تو 2 جج صاحبان نے اضافی ضمانت نہیں دی اور اضافی کارروائی کیا کی، ہماری بےزتی کر کے کی۔ تو نہ صرف یہ تذلیل کرتے ہوتے تھے ان لوگوں کی جو ان کے پاس آتے ہوتے تھے، بلکہ اس وقت اس تمام نظام کا یہ حصہ تھے۔ تو یہ بہت بڑا سوال اٹھے گا، اور پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ جب آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں، کسی شخص نے یا کسی انٹیلیجنس کے آپریٹو نے آپ کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے اس کو کنٹیمپٹ کا نوٹس کیوں نہیں جاری کیا؟ ابھی دیکھیں نا، جسٹس بابر ستار نے ڈی سی کو اور ایک پولیس کے افسر کو، ایک لو رینکنگ پولیس کے افسر کو، انہوں نے کہا جی کہ ان کو سزا دے دیں، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، ہم نے ان کو آرڈر دیے ہیں، یہ ہمارے آرڈر مانتے نہیں ہیں، ہم آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ کیا دندناتے پھرتے ہیں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو عدالت اتنی سینسٹیو ہے جج صاحب کی کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کو دے دیتی ہے، ڈی سی کو اور ایک پولیس افسر کو اور ایک لو رینکنگ پولیس افسر کو، اور یہاں پہ انٹیلیجنس آپریٹوز ان کے اوپر انفلوئنس ڈال رہے ہیں اور جج صاحب خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ مطلب وہ کس قسم کا ضمیر ہوگا جو خاموش رہتا ہے انٹرفیئرنس کے اوپر اور یکدم جاگ پڑتا ہے جب سپریم کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ جو ضمیر کی آنکھ کا کھلنا اور آنکھ کا بند ہونا ہے بوقت نظریہ ضرورت، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو پولیٹیکلی ٹائم کیا گیا ہے۔ ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے میاں داؤد کی طرف سے سپریم کورٹ کے اندر، جس میں کہا گیا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں اس کے ساتھ پالیٹکس کھیلی ہے۔ جس طریقے کے ساتھ عمران خان کی پارٹی نے ان ججز کو اون کیا، ان کی کیمپین چلا رہے ہیں وہ، اس سے لگتا ہے کہ ان کے کیس میں بہت بگاڑ آ سکتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سنجیدہ واقعہ ہے، سنجیدہ الزامات ہیں، انپریسیڈنٹڈ ہے، تو اس کی پروب تو ہونی چاہیے۔ بال جو ہے اب بیسیکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ کے اندر ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم پہ اس کو ٹیک اپ کریں گے، ایک بڑا ٹینٹ لگا کے کنونشن کریں گے، اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں گے، لیکن آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جج صاحبان نے جو باتیں کی ہیں، اس کے بعد ان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ ان سے جب سوالوں کی بوچھاڑ کی صورت میں پوچھ پرتیت ہوگی تو ان کے پاس جواب موجود ہونے چاہیے۔ ہماری کورٹس کے اندر اب یہ ایک ایگزامپل بن گئی ہے کہ بڑے بڑے جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے گواہان کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، وہ وکیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں اور مدعی کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تینوں کام کیے ہوئے ہیں۔ تو ان جج صاحبان نے جو اتنا بڑا خط لکھا ہے، اب ان کے پاس انفارمیشن بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کو نام لینے چاہیے۔ پھر دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئے گی، جب یہ نام لیں گے تو دوسری طرف سے بھی پھر نام لیے جائیں گے کہ ان جج صاحبان نے کام کیا کیا کیے ہیں۔ وہ فہرست بھی مرتب ہوگی کہ جس کے اندر عمران خان کو ریلیف فراہم کی گئی ہے، وہ فہرست مرتب آپ نے کر دی جس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، لیکن جہاں پر سیاسی تعصب کی وجہ سے، اپنے سیاسی گھریلو حالات کی وجہ سے جج صاحبان نے اگر کہیں پر ریلیف فراہم کیا تو وہ بھی ڈاکومنٹ ہوگی۔ تو آنے والے دنوں میں بہت بڑا ملاقڑہ ہونے والا ہے۔